الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سکوں آئے آرام آئے جب زبان پر محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم سکوں آئے آرام آئے سکوں آئے آرام آئے جب زبان پر محمد کا نام آئے اقصیٰ پہ سناٹا چھایا تھا ایک آنے والا آیا تھا اقصیٰ پہ سناٹا چھایا تھا ایک آنے والا آیا تھا سب نبی کہے یہ کون آیا جبریل کہے یہ امام آئے سکوں آئے آرام آئے جب زبان پر محمد کا نام آئے جس دن ہر کوئی گھبرائے گا اے اللہ تیرا نبی وہاں آئے گا جس دن ہر کوئی گھبرائے گا اے اللہ تیرا نبی وہاں آئے گا اس دن تیرے نبی سے کوثر کا اس دن تیرے نبی سے کوثر کا اس دن تیرے نبی سے کوثر کا ایک ہماری طرف بھی جام آئے گا ایک ہماری طرف بھی جام آئے سکوں آئے آرام آئے جب زبان پر محمد کا نام آئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے
انگن لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامات لائق معززات اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال میرے سمیت ساڈا سبنا دا بر وقت مسجد دے اندر حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک تواڈے سامنے تربیت اولاد اور حقوق اولاد دے حوالے نال بات جاری و ساری سی کہ اولاد دی نیک تربیت دے سلسلے دے اندر جو والدین دیاں ذمہ داریاں نے، اس حوالے نال کچھ پوائنٹ میں عرض کی تھے، جدہ خلاصہ عرض کر کے تے بات پھر اگے چلانے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نیک اولاد واسطے یہ دی بنیاد ہے نیک رشتہ، بیٹی واسطے نیک شوہر اور بیٹے واسطے نیک دیندار با اخلاق لڑکی دا انتخاب۔ نمبر 2، والدین دی دعا، اور نمبر 3، میاں بیوی دی آپس دی ملاقات دا جو نبی علیہ السلام نے ادب اور دعا سکھائی۔ پھر بچے دی ولادت کو بعد او دے کان دے اندر اذان دینا، اور پھر بچے نو گڑتی جنو عربی دے اندر تحنیک کیا جاندہ ہے، گڑتی دا اہتمام کرنا، اور پھر 7ویں دن بچے دا عقیقہ کرنا اور اے دی حجامت بنوانا اور او دا اچھا پیارا دینی اچھے نام اور مفہوم والا نام انتخاب کرنا۔ اسی طرح 7ویں دن مسنون ہے اور بعد اندر بھی ہو سکتا ہے بچے دے ختنے کروانا، بیٹے دے ختنے کروانا۔ ختنے کروانا یہ صرف دین اسلام دے اندر ہی نہیں بلکہ ملت ابراہیمی جے دے دعوے دار عیسائی بھی نے اور یہودی بھی نے، یہ بھی دعویٰ کر دینے کہ حضرت ابراہیم ساڑھے نے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید اندر میرے اور تہاڈے محبوب اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات دا آرڈر دیتا ہے کہ تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی پیروی کرنی ہے۔ ذرا قرآن مجید دے الفاظ تے غور کیجئے۔ اللہ کریم نے میرے اور تہاڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے قرآن نازل کیتا، فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ فرمایا اللہ نے میرے پیغمبر والوگی بھیجیے کہ میرے پیغمبر جی تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیروی کرنی ہے، اور اسے ملت ابراہیمی دے متعلق میرے تیرے محبوب پیارے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتنا ابراہیم وہو ابن 80 سنتا بالقدوم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت 80 سال دی عمر اندر پہنچے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختنے فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے ختنے اندائے تمام فرمایا۔ وَسُبْحَانَ اللہ، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الفطرات، کہ 5 کام انسان دی فطرت اندر شامل نے، پیدائشی طور تے بندے دی تخلیق دا حصہ نے 5 کام۔ کیڑے کیڑے 5 کام فرمایا؟ الختان والاستحداد ونطف الابتی وتقلیم الاظفار وقص الشاربی۔ پیارے نبی نے فرمایا 5 کام انسان دی فطرت اندر شامل نے، جنہاں وچوں پہلا کم ختنے آندائے تمام کرنا، بچے دے ختنے کروانا، یہ انسانی فطرت دا حصہ ہے۔ اور دوجے نمبر تے فرمایا زیر ناف بال موڑنا، زیر ناف بالان دی صفائی کرنا، یہ بھی انسانی فطرت دا حصہ ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے اے دی حد بندی بھی بیان فرمائی ہے کہ بندہ کنے دنہ دے وچے وال مونڈے۔ ویسے تے چاہیے ہے کہ جدوں بھی تھوڑے جے بڑے ہو جان انہاں دی صفائی ہو جائے، لیکن زیادہ تو زیادہ بندہ 40 دن تو زیادہ بال نہیں رکھ سکتا۔ اگر 40 دن تو زیادہ انہاں دی مدت ہو جائے گی تے پھر بندہ گناہگار ہوئے گا، شریعت دا مخالف ہوئے گا اور فطرت دا بھی مخالف ہوئے گا۔ اس کر کے میرے پیارے بھائیوں والاستحداد، یعنی کہندے نے استرے نو استعمال کرنا ہے۔ ساڑھے ہاں دی آج کل استرا نہیں، کچھ اور بھی چیزاں نکل آئیاں نے، لیکن صفائی اصل مقصد ہے، چیز جو بھی استعمال ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَطْفُ الْإِبِتِ، کہ جیڑے اپنے بغلان دے اندر بال انہاں نو کھینچیا جائے، انہاں نو نوچیا جائے۔ اسی مونڈ دے ہاں تے شریعت کیے وَنَطْفُ، نطف کہندے نے کھینچنا، کسی بھی چیز دے ذریعے بالانو کھینچنا۔ اور بالانو کھینچن دے نال جلد نرم ہوندی ہے، ریزر دے ذریعے صاف کرن نال جلد جیڑی ہے نا سخت ہوندی ہے۔ اسی طرح خواتین واسطے بھی ہے کہ جلد، اللہ اکبر، اگر بالانو کھینچیا جائے تو جلد نرم ہوئے گی، اگر مونڈیا جائے گا تو جلد سخت ہو جاندی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَطْفُ الْإِبِتِ، بالانو کھینچنا اور ریزر دے ذریعے بھی جائز ہے۔ جائز اصل مقصد ہے بالان دی صفائی، کہ بال اترنے چاہی دینے۔ اور پھر دے تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چوتھے نمبر تے فرمایا وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، ناخن کاٹنا۔ ناخنوانوں بڑے ہون تو بعد کاٹنا۔ بعض ایسے لوگ بھی نے، خاص کر خواتین دی فطرت عادت ہوں دیئے کہ وہ اپنے ناخن بڑے بڑے رکھ دیا نے۔ فیشن والیاں جڑیاں خواتین زیادہ تر نے نا، وہ اپنے ناخنوانوں بڑا بڑا رکھ دیا نے، جبکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، ناخنوان دا کاٹنا، یہ بھی انسانی فطرت دا حصہ ہے۔ اور 5ویں نمبر تے پیارے نبی نے فرمایا وَقَصُّ الشَّارِبَ، اپنیاں مونچھانوں کاٹنا، مونچھانوں مونڈنا، یہ بھی اللہ دے نبی نے فرمایا انسانی فطرت دا حصہ ہے۔ مگر جو میں بات کر رہے ہیں ختنے کروانا، بچیاں دے ختنے کروانا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے بقیہ بیٹے جو تھا نا، وہ تے نبی پاک دی نبوت تو پہلے پیدا ہوئے اور نبوت تو پہلے فوت ہو گئے۔ ایک بیٹا ابراہیم نبوت تو بعد رہیا، لیکن صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دا حضرت حسن و حسین
رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دونوں دے نال پیار اور آپ دا انہاں واسطے نیک اہتمام کرنا صحابہ نے دیکھیا، محفوظ کر کے اگے امت تک پہنچایا۔ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہندے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی کی جامت بھی بنوائی دے پیارے نبی نے انہوں دے 7ویں دن ختنے بھی کروائے۔ میرے بھائیو 7ویں دن سنت گئے بعد اندر بھی کیتے جا سکتے نے جائد نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے والدین دی ذمہ داری ہے، والدین دا حق بن دائے کہ اپنے بچے بیٹے دائے بھی حق ادا کیتا جائے۔ اور پھر دے تو بعد والدین دی ذمہ داری اپنے بچے نو دودھ پلایا جائے، دودھ بھی ماں دا، ماں دے دودھ دا اہتمام کیتا جائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ماں دے بارے بیان فرمایا کہ والوالدات یرزعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدہ اپنے بچیاں نو دودھ پلائے۔ انہاں لوگاں واسطے فرمایا کہ جڑے لوگ سب رضاعت دی مدت دودھ پلان دی مدت نو مکمل کرنا چاہندے نے، او پورے 2 سال اپنے بچیاں نو دودھ پلان تے جی اگر آپس دی مشاورت آپس دے اندر بغیر اختلاف تو اگر فیصلہ کر لیں اسی 2 سال تو پہلے بچے نو چھڑانا ہے دودھ تے چھڑوایا جا سکتا ہے، لیکن ماں دا دودھ بچے دی صحت واسطے انتہائی ضروری ہے۔ جڑے حکاماں لوگ نے وہ کہندے نے کہ جڑا بچہ اپنی ماں دا دودھ پوری مدت 2 سال اگر دودھ پی لے تے اس بچے دی اس دودھ دی طاقت بچے دے جسم اندر جوان ہون تو بعد بھی 40 سال تک وہ دے جسم اندر وہ طاقت رہندی ہے۔ اور تسی یہ چیز نوٹ کر کے بھی دیکھ لو کہ جنہ ماوان دے ہاں پہلے بچے تو بعد جلدی دوسری بچے دی پیدائش ہو جاندی ہے تے پہلا بچہ اپنی مدت رضاعت پوری نہیں کر پاندا تے اس بچے اندر تسی آپ دیکھو او دے اندر کتنیاں کمزوریاں پائیاں جاندیاں نے، او دے صحت دے بہت سارے ایسے بچے دے مسائل نے۔ اس کر کے پیارے بھائیو ماں دا دودھ انتہائی ضروری ہے بچے واسطے۔ آج کل دیاں کئی ماڈرن ماما، ماڈرن دنیا دار ماما وہ اپنے بچیاں دے اس فرض تو غافل ہو جاندیاں نے، خود اہتمام نہیں کر دیاں، او دے واسطے ڈبے دا دودھ تے کئی قسم دے دودھ مارکیٹ اندر موجود انہاں کولو دودھ پلان دا اہتمام کر دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جناب کئی قسم دے بہانے پیش کیتے جاندے نے، میرا جسم خراب ہو جائے گا، میرا فکر خراب ہو جائے گا۔ میری بھائیو، میری اسلامی ماں بہنوں، اے ماں دا ذمے، ماں دے ذمے او دے بچے دا حق ہے کہ اپنے بچے نو دودھ پلائے، او دی صحت واسطے بھی ضروری ہے اور او دی اسلامی تربیت واسطے بھی ضروری ہے۔ اور اس دین اسلام دے اندر جنہ ماما نے جناب با وضو کر کے اور جناب نیکی اختیار کر کے اپنے بچیاں نو دودھ پلایا ہے، اللہ نے انہاں ماما دی نیکی دا اثر اللہ نے انہاں دی اولاد اندر بھی پیدا فرمایا ہے۔ اس کر کے ماما نو چاہیے پاکیزگی دا اہتمام کر کے اور نیکی دا اہتمام کر کے اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے بچیاں نو دودھ پلایا جائے تاکہ ماں دی نیکی دا اثر اولاد دی نیک تربیت دے اندر نظر آئے۔ غور کر دیا چلے جانا، اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا کہ ماں دائے حق بن دائے کہ اپنے بچے نو 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ کئیاں فقہاء نے لکھیا 2.5 سال بھی پلا سکتے ہیں، 2.5 سال شریعتی خلاف ورزی ہے، 2 سال تو زیادہ ہے نا بچے نو دودھ پلانا ماں دا، یہ شریعتی خلاف ورزی ہے بلکہ میں کہاں گا گناہ دا عمل ہے۔ تو لہذا جو اللہ نے قرآن مجید اندر حولین کاملین مکمل 2 سال دا تذکرہ کیتا ہے، یہ دیتے عمل ہونا چاہیے۔
پھر ماں تو بعد اللہ کریم نے والدیاں بھی ذمہ داریاں دا ذکر کیتا ہے کہ ماں اپنے بچے واسطے دودھ دائے تمام کرے، دودھ پلائے تے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، فرمایا والد دا ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے تے اپنے بیوی دے کھان پین تے انہاں دے کپڑیاں دا انتظام کرے۔ اے والد دی ذمہ داری تے ساڑھے ہاں کی ہوندہ ہے، پہلا بچہ پیدا ہوندہ ہے تے سوریاں دے ذمہ پاتا جاندہ ہے، سوریاں کر پیج دیتا جاندہ بیوی نو، پہلے چھرے دا سارا خرچہ جڑا اونا دے ذمہ پا دیتا جاندہ۔ اور کہن والے میں بڑے بڑے دیندار لوگاں نو بھی ویکھیا کہ دے نہیں جیئے دے حق کے ناب سوریاں دا حق کے، بیٹی والے اندہ حق کے کہ پہلا چھلا اپنا قرآن نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، دین اسلام جندر دا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب بیٹی تیرے نکاح دے اندر آ گئی ہے اس وقت تو لے کے جب تک تیرے نکاح دے اندر ہے تیری بیٹی دا تیرے اولاد دے جملہ اخراجات سوئی تو لے کر کے بڑی تو بڑی چیز اخراجات، یہ شوہر دی ذمہ داری ہے، باپ دی ذمہ داری ہے کہ خود ادا کرے اور خود سارا اہتمام کرے۔ اللہ پاک نے واضح قرآن مجید اندر قرآن دے اندر جا کے نا سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ تے دوسرے سپارے دا جتھے جناب 3 پاؤ ہو جاندہ ہے جناب 14واں یا 15ویں رکوع دے اندر اللہ نے تفصیل نے باتاں ساریاں بیان کی دیاں نے، ترجمہ تفصیل نال پڑھ لینا۔ اللہ فرمان دینے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور دے مطابق یہ باپ دا حق بندہ ہے کہ اپنے بچے دے اخراجات پورے کرے، اپنے بیٹے دیاں ذمہ داریاں ادا کرے اور اپنی بیوی دیاں بھی ذمہ داریاں ادا کرے، او دے بھی پورے اخراجات کرے۔ اور میرے بھائیو، جو شوہر اپنی بیوی دے اخراجات کرتا ہے مکمل اور اپنے بچے اپنے اولاد دے مکمل اخراجات دستور دے مطابق اور بندے دی آمدن دے مطابق، کیونکہ او دی آمدن تو ود کے بھی جناب او دے تے بوجھ نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ نے اگلیاں آیات اندر بھی یہ آیت بیان کر دیتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسے بندے دی طاقت وسعت تو ود کے او دے تے بوجھ نہیں پایا جا سکتا۔ میری اسلامی ماؤں بہنوں، اس آیت دی روشنی اندر اپنے ذرا حالات دا جائدہ لیجئے کہ جڑیاں ساڑیاں بے جا فرمائشاں اور شوہر دی آمدن تو بڑھ کر کے اور شوہر دے وسائل تو بڑھ کر کے ساڑیاں ضرورتاں دی ڈیمانڈ کرنا اور جناب فرمائشاں کرنا، اے بھائیو شریعت دے مخالف ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وہ دی طاقت وہ دی آمدن دے مطابق ہی مطالبہ کیتا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا غور کر دے چلے جانا، اپنے بیوی تے خرچ کرنا، اپنے بیٹے تے خرچ کرنا، جتے شوہر دی باپ دی ذمہ داری بھی ہے اور اے دے نال نال اے عبادت بھی ہے۔ سنو میرے بھائیو، بیوی تے خرچ کرنا، اپنے بیٹے تے اولاد تے خرچ کرنا، اے عبادت بھی ہے۔ غور کر دیا چلے جانا، میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی مسلمان اپنے گھر والیاں تے خرچ کردا ہے، اپنے بیوی تے خرچ کردا ہے، اپنے اولاد تے خرچ کردا ہے، بیٹیاں تے خرچ کردا ہے، بیٹیاں تے خرچ کردا ہے، فرمایا ہے خرچ کردا ہے تے نالے اللہ کولوں اجر و ثواب دی امید رکھدا ہے۔ اولاد تے خرچ کرنا، بیوی تے خرچ کرنا، کانت لہو صدقہ، شوہر واسطے پاپ واسطے صدقہ بن جاندا ہے۔ جو اجر و ثواب اللہ تعالی اپنے رستے اندر صدقہ کرنے والے انو عطا کر دینے، اللہ وہ باپ نو عطا کر دائے، شوہر نو عطا کر دائے، جو اپنے بیوی دیاں ذمہ داریاں پوریاں کر دائے۔ سب تو بہترین خرچ اپنی بیوی تے خرچ کرنا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دے کول ایک صحابی عرض کر دے اللہ دے نبی جی میرے کول ایک درہم دسو میں کے دیتے خرچ کران۔ پیارے نبی نے فرمایا اپنی ذات سے خرچ کر، کہ اللہ دے نبی یہ دے تو بات میرے کولے کو اور درہم نے فرمایا اپنی بیوی تے خرچ کر۔ بیوی دا اللہ نے اولاد تو بھی پہلے تذکرہ کیتا ہے، جو کہ ساڑھے معاشرے اندر جو حالات موجود نے نا،
میں ان حالات کی روشنی اندر عرض کرنا چاہنا، میں ایک ایسا بھی کیس سنے ہیں، اللہ اکبر اللہ، کہ جڑی اجے اولاد دی امید پیدا ہوئی ہے، وہ کہندے جی سانو یہ اولاد نہیں چاہیے دی، انہوں گرا دیتا جائے، اس حمل نو ساقط کر دیتا جائے، کیوں؟ تاکہ ذمہ داریاں نہ پوریاں کرنیاں پین۔ تے کئی یہ ہو جے بھی بے ضمیر لوگ ہوندے نے کہ اولاد دیاں ذمہ داریاں تو بھاگن واسطے، اپنی بیوی دیاں ذمہ داریاں تو بھاگن واسطے اپنی بیوی نو میکے ہی کلائی رکھ دینے، اپنے بچیاں نو نام کئی کلائی رکھ دینے ہیں تاکہ سانو انہاں دیاں ذمہ داریاں پوریاں نہ کرنیاں پان۔ میرے بھائیو، شوہر دی ذمہ داری بیوی ہے اور وہ دی اولاد بھی وہ دا ذمہ داری ہے، اور اگر ذمہ داری نو ادا کرے گا، ایک ذمہ داری بھی ادا ہوئے گی، حقوق بھی ادا ہونگے، اور اللہ ان حقوق دی ادائیگی دے نال اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اگر بندہ ایک روٹی دا نوالا اٹھا کے اپنے بیوی دے منہ پاوے، اللہ اس نوالے دا بھی بندے نو اجر عطا کر دے۔ اور سنت بھی ہے نبی پاک علیہ السلام دی، یہ سنت بھی ہے کہ اپنے بیوی میاں بیوی کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا جان۔ میں اے بھی کہیاں ناب الخاندانہ دے اندر رواج ویکھے آئے، کر دے سارے افراد کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوندے نے، تے بیوی بچاری کلی لے آنتے ہی رہندی ہے، وہ بچاری کلی نو ٹھنڈی لبے نہ لبے کسے نو پرواہ نہیں ہوندی۔ نہیں میرے پیارے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے کہ میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر کے کھانا کھان، اور جناب نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے کہ اپنے بیوی دے منہ وچ نوالا اپنے ہاتھ نال پانا۔ اور پھر گلاں ہو رہیاں تے گل بھی ہو جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی بیویاں نال کتنا پیار کر دے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھان دے، تے ماں جی فرماندیاں میں جس بوٹی نو اٹھا کے میں جس جگہ تو نوچ دی تے نوچ کے نا تے میں رکھ دین دی، نبی پاک اس بوٹی نو اٹھا کے اوتھے ہی منہ رکھ کے بوٹی نو نوچ دے جتھے میں منہ رکھیا ہوں۔ کیسا محبت بڑا انداز ہے، یقین جانو میں کہنا جس گھر دے وچ یہ ماحول بن جائے نا نبی پاک دی سنت دا، وہ گھر دنیا تے جنت بن جاتا ہے، اس گھر دے دنیا اللہ پاک جنت بنا دیندا ہے۔ تے سیدہ فرماندیاں نے اسی کٹھے کھانا کھاندے پانی پیندے، تے میں پہلے پیالہ چوک کے پانی پیندی، تے نبی پاک علیہ السلام وہ پیالہ چوک کے جتھے میں ہونٹ رکھے ہوندے اوتھے نبی پاک ہونٹ رکھ کے خود پانی پیندے۔ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو میرے ویریو، اپنی بیوی دے نال، ٹھیک ہے خاندانہ دے باقی افراد بھی موجود نے، لیکن کم از کم شوہر باقی کوئی کھاندہ نہ کھاوے، کھائے نہ کھائے تو آڑی ذمہ داری نہیں، لیکن کم از کم شوہر جو ہے اپنی بیوی دے نال بیٹھ کر کے کھانا کھائے، اور ایک برتن دے اندر بیٹھ کے کھانا کھانا، یہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ یقین جانو اسی آج نبی پاک دیاں سنتاں مٹا دیتیاں نے، اسی انہاں نو فراموش کر دیتا ہے، رسم و رواج دے دل دادا ہو کے بیڑا غرق ہوئے ہندوان دے طور طریقے دا جناب جڑے ساڑھے اندر سرائت کر گئے رہے، اور جدی وجہ تو میاں بیوی دے درمیان رسم و رواج نے جناب رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتیاں نے، میاں بیوی دے درمیان جناب رسم و رواج دے اور خاندانی رسم و رواجہ نے میاں بیوی دے درمیان دوری کر دیتی ہے۔ بھائیو خیر دے اندر ہے جناب، دے اندر برکت ہے، دے اندر اللہ دی رحمت ہے، اگر میاں بیوی کٹھے بیٹھ کر کے کھانا کھان اور دنیا دے رسم و رواجہ نو جناب اپنے پاؤں دی نوکھر دے جناب اڑا کے رکھ کے نبی پاک دے طریقے نو جناب فالو کرن، میرے بھائیو دے نال بھی اولاد دی تربیت ہوندی ہے، اولاد بھی اچھا تاثر لیندی ہے، اولاد دے اندر جذبہ پیدا ہوندہ ہے کہ جدو ایک گھر وچ رہی دے تے مل جل کے رہی دے، محبت نہ رہی دے، پیار نہ رہی دے، جنہ کران دے وچ میاں بیوی دی لڑائی تے توں تراں تے گالی گلوچ ہوئے تے انہاں دی اولاد بھی ایہو جہی ہوندی ہے، اولاد پھر آپس وچ رل کے نہیں رہندی، اولاد آپس دے اندر بہنا پائیاں دے اندر اختلاف لڑائیاں چگڑے آئے دن دا معمول بن جاندے نے، اس کر کے اپنی اولاد دی خاطر بھی میرے بھائیو وہ دی نیک تربیت واسطے اس بات دا اہتمام کریا کرو۔ آئیے ذرا آگے چلتے چلے جانا، ہن میرے ویریو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچہ کرن دے نال نال پیار دی بھی تلقین کیتی ہے کہ اپنے بچیاں دے نال پیار کیتی جائے، پیار کیتا جائے، شفقت کیتی جائے، محبت کیتی جائے۔ سبحان اللہ، اے نہیں کہ خرچہ دین دے نال بندہ ہر
اس سے اندر ہی بولدا رہے، ہر وقت اپنے بچیاں نو گوریاں دے نال ڈراندا رہے، ہر وقت انہاں تے بوجھ ہی پائی رکھے، ڈرا کر کے رکھیا کرے۔ نانا میرے ویریو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیار بھی دسے آئے، خرچ بھی کرنا دسے آئے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے، حضرت حسن دوڑ دے آئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن پکڑیا، پکڑ کر کے بوسہ دیتا ہے، تے بوسہ دے کر کے میرے نبی نے اپنی گود اندر بٹھا لیا۔ تے حضرت اقرا کہنے لگی، اللہ دے نبی تسی بچیانو چوم دے پے ہو، مینوں اللہ نے 10 بیٹے دیتے تھے، میں کدی کسی دا منہ ہی نہیں چومیا۔ نبی پاک نے فرمایا، جی اللہ نے تیرے دل وچوں رحمت شفقت مکا دیتی ہے تے پھر میں کی کر سکنا۔ ویریو بچیاں دے نالے پیار تے لاڑ انسان دی جناب دل دی شفقت اور پیار دی علامت ہے، وہ دی رحمت دی علامت ہے۔ اور اسی طرح ویریو بیٹی تے بیٹے دے درمیان پیار دا فرق نہیں ہونا چاہیے دا، پیار اندر بھی برابری ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، اللہ اکبر، ایک بندہ میرے نبی علیہ السلام کل بیٹا ہویا ہے، او دا بیٹا باگیا او دے کول آیا ہے، انہیں بیٹے نو پکڑیا تے او دا منہ چوم کر کے انہوں اپنی گود اندر بٹھا دیتا ہے۔ تھوڑا جا وقت گزریا ہے، او دی بیٹی بھی باگی اپنے باپ کو لائی، انہیں بیٹی نو پکڑیا تے بغیر چمیوں بیٹی نو اپنی گود اندر بٹھا لیا۔ نبی پاک کہندے تو انصاف نہیں دے کیتا، تو اپنی اولاد دے درمیان عدل نہیں دے کیتا۔ اور یارو اولاد دے ہر معاملے عدل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ پیار دے اندر بھی عدل ہے، اور انہاں دے کھان پین اندر، کپڑیاں دے اندر، ہر معاملے دے اندر، لین دین دے معاملے اندر بھی عدل ہے، انصاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح طور دے، میں گلنا دے آخر دے کرنیاں سن ہونے کر دینا، اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اعدلوا بین اولادکم فی العطیتی، لوگوں اپنی اولاد نو عطیہ دین لگیاں، تحفہ دین لگیاں، اپنی اولاد نو دین دے معاملے دے اندر برابری کریا کرو۔ اے نہیں ایک بیٹے نو زیادہ دے دیتا، دوسرے نو تھوڑا دے دیتا، بیٹیاں نو زیادہ تے بیٹیاں نو کم دے دیتا۔ فرمایا نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، اور ایک نو زیادہ دوسرے نو کم دینا، یا کسی نو دینا دوسرے نو محروم کر دینا، نبی پاک نے نو ظلم قرار دیتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہ میرے والدے گرامی نو میری والدہ محترمہ مسلسل اصلاح کر دیا رہیاں، پورا سال کہندیاں رہیاں کہ نعمان نو اپنے مال وچوں کچھ نہ کچھ عطا کرو، کیونکہ ایک تو زیادہ بیویاں سن تے باقی بیویاں وچوں بھی اولاد سی، تے بیوی دی خواہش کے نعمان میرے بیٹے نو کچھ نہ کچھ اپنے مال چو عطا کرے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میری والدہ محترمہ پورا سال میرے والدے گرامی نو اصرار کر دیا رہیاں کہ میرے بیٹے نو اپنے مال وچوں کچھ نہ کچھ عطا کرو۔ حضرت نعمان فرمان دے میرے والدے گرامی جناب بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے منو ایک اونٹ عطا کیتا، ایک اونٹ دے دیتا ہے، تے میری اماں کہنے لگی میں اے دیتے راضی نہیں ہاں جب تک تسی اسے عطا کرنے تے اللہ دے نبی نو گواہ نہ بنا لاؤ، اللہ دے نبی نو گواہ بناؤ کہ میں اپنے بیٹے نعمان ہوئے اونٹ عطا کیتا ہے۔ حضرت نعمان اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے، کہندے اللہ دے نبی جی میں انجل کر کے اپنے بیٹے نو اونٹ دیتا گئے، لہذا میرے بیٹے دی ماں دی رائے کہ میں توانو اے دیتے گواہ بنا لواں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نعمان تیرے ہور بھی کوئی اولاد ہے؟ فرمایا جی اللہ دے رسول میری ہور بھی اولاد ہے۔ دے نبی پاک نے فرمایا کیا تو سارے انو ایک ایک اونٹ دیتا ہے؟ نہیں اللہ دے نبی کلے نعمان نو دیتا ہے، باقیاں نو کچھ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا بشیر اے ایک نو دینا تے باقیاں نو نہ دینا اے ظلم ہے، تے میں اللہ دا نبی ظلم تے گواہ نہیں جے بن دا۔
یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں، ایک نو نوازنا دوسرے نو چھوڑ دینا یہ ظلم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں ظلم دے گواہ نہیں بن سکتا۔ پچھلے دنوں دے اندر نا ایک رضاباد دے بزرگ میرے گھر تشریف لے آئے، ایک مسئلے دے اندر تشریف لے آئے تے مینوں پتہ چلیا کہ انہاں دا ایک بیٹا تے وہ بیٹا بھی پاگل ہے، بیٹا بھی صحت مند نہیں تے انہاں دیاں 5 بیٹیاں تے انہاں کول ایکو فیکٹری تے انہاں نے اپنی زندگی جو فیکٹری اپنے بیٹے دے نام لاتی ہے، بیٹیاں نو کچھ نہیں دیتا تے میں پھر انہاں نو مسئلہ سمجھایا ویریو بیٹے نو دے دینا بیٹیاں نو محروم کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور ایسا ظلم ہے جدا کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر ادا جواب دینا ہوئے گا، اور جنہ دا حق مارے جب تک وہ قیامت والے دن دل دی خوشی نال معاف نہیں کرنگیاں بیٹیاں ادھوں تک تیری معافی نہیں ہوئے گی۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت نعمان فرمایا، اللہ دے نبی فرمان دینے اے نعمان کیا تیرا دل کر دائے کہ تیری ساری اولاد تیری خدمت کرے تے برابر خدمت کرے، ساری اولاد تیرے نال اچھا سلوک کرے؟ جی جی اللہ دے نبی میں پسند کرنا کہ میری ساری اولاد میرے نال اچھا سلوک کرے، ساری اولاد میرے حقوق ادا کرے۔ فرمایا پھر انہاں دا بھی حق بن دے کہ تو انہاں دے نال برابری والا سلوک کر، بیٹیاں نو دینا بیٹیاں نو محروم کر دینا۔ کئی خاندانہ وچ تے رواج یہ ہے کہ جدوں بچی کولو نکاح نامے تے سین کروان لگ دینے نال او دے کولو اے بھی دستخط لے لے جاندے سٹامپ پیپر دے کہ او ساڈی جائیداد تو جناب او بری ذمہ ہو گئی ہے، انہیں اپنے پراواں دے نام لا دیتی ہے۔ یار وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آن دی ریکارڈ میڈیا دے بات کہی ہے، کہندے نے کئی پرا کہندے ساڑیاں بھیڑاں سانو معاف کر دیتا، او فرماندے نے خوشی نال کوئی نہیں معاف کردا۔ آج تک کدی یہ بھی سنیا کسی بھرا نے بھین نو اپنا حصہ معاف کیتا ہے؟ کدی سنیا آج تک کسی بھرا نے کیا کہ میں بڑا مالدار ہاں صاحب حیثیت ہاں تے میریاں بھیناں ماڑیاں تے میرا حصہ بھیناں نو دے دیو؟ کوئی اج تک ایسا بندہ نظر نہیں آیا۔ لیکن جدوں بھی آندا ہے بیٹیاں دے بارے سنن نو ملدا ہے کہ بھین نے اپنے بھرا نو حصہ معاف کر دیتا، اور کئی ایسے بھی جناب درندے بن جاندے نے کہ جڑے بھیناں نو کہندے نے جے تو حصہ لینا ہے تے پھر ساڈے لو تیری پکی پکی موکی گئی، یا حصہ لے لا یا ساڑھے نہ تعلق رکھ لا۔ اور ویریا تو کادا مسلمان ہے، کادی تیرے اندر اسلامی غیرت ہے، کادا نبی پاک دا امتی ہے؟ تینوں تے چاہی دا کافر بن جا، کافران دے دین دے اندر ہندوان دے اندر چلا جا، نبی پاک دا نام نہ لیا کر اگر یہ خودیاں گلہ کرنیاں نے۔ میرے ویریو نبی پاک نے فرمایا عدل کرنا ہے، برابری کرنی ہے، اور ایک کے بھی تو آڑی غلط فہمی دور کردہ چلا جاما۔ کئی لوگ کہندے نے میں اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کر دیتی ہے، زندگی جو وراثت نہیں جے ہوندی، وراثت مرن تو بعد بن دی ہے، ترکہ مرن تو بعد بندا ہے۔ زندگی دے وچ اگر کوئی دینا چاہندا ہے نا اپنی اولاد نو تے اونوں وراثت نہیں کہندے، اونوں تحفہ کہندے نے، اونوں عطیہ کہندے نے۔ اور نبی پاک نے فرمایا تحفے دے اندر عطیہ دے اندر اپنی اولاد دے درمیان برابری کرو، جتنا حصہ بیٹے نو اتنا بیٹی نو بھی عطا کیتا جائے، بیٹے اور بیٹیاں دے درمیان پورا پورا برابر برابر تقسیم ہوئے گا تے پھر انصاف ہوئے گا۔ وگرنہ اگر بیٹے نو زیادہ اگر وہی اصول چلا دیتا مرن تو بعد والا کہ بیٹا ڈبل لے جائے بیٹی کم لے جائے، جناب ظالم بن کے دنیا تو جائے گا، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر مجرم دی حیثیت نال کھڑا ہوئے گا۔ تو اولاد دی تربیت واسطے نیک تربیت واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی اولاداں دے درمیان عدل کریا کرو، اور ویریو دے نال نال دنیا داری دے نال نال اپنی اولاد نو دین بھی سکھانا ہے، دینی اعتبار نال تربیت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں تواڈا بچہ 7 سال دا ہو جائے ان نماز دا حکم دیو، نماز دی ٹرین لگ دیو، نماز دی تربیت دیو، 3 سال مسلسل نماز دا کہندے رہو، جدوں 10 سال دا ہو جائے نماز نہ پڑھے تیری سرزنش کرو، انہوں صدا دے وہ انہوں مار سکتے ہو اگر نماز نہ پڑھے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدیاں ذمہ داریاں، اللہ اکبر اللہ۔ پھر اسی طرح میرے ویریو اولاد دی ہر معاملے اندر تربیت ضروری ہے، حلال تے حرام دے بارے بھی اولاد نو سمجھانا اے والدین دی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ صدقے دی کھجور گری ہوئی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے جے بچے نے آج سمجھ نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ اندر پالی، نبی پاک نے فوراً
حضرت حسن دے منہ دے وچ انگلی پا کے اس کھجور نو باہر کڑیا اور فرمایا حسن اسی آل رسول نو اللہ نے آل رسول نبی پاک اور نبی پاک دے کرانے تے خاندان والیاں تے صدقہ کھانا حرام کیتا ہے. حالانکہ ہن میرے بھائیو اگر ساڑھے تو آڑے جو کوئی بندہ دا کہندہ کوئی گال نہیں بچہ ہی ہے نا یار کوئی گال نہیں بچہ ہے نہیں اگر بچے نو فوراً وہ دی پہلی غلطی تے اگر نہ روکیا جائے وہ دی غلطی پکی ہوندی چلی جاندی پھر بڑے ہو کے لکھ وری منع کر لو وہ اولاد نہیں جے رکے گی. اس کر کے چھوٹیاں ہوندیاں بچپن دے اندر ہی اگر بیٹا بیٹی غلطی کردہ ہے انہوں فوراً سمجھایا جائے فوراً دی تربیت کیتی جائے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی تربیت فرمائیے. میرا ٹائم ختم ہوندہ جا رہا ورنہ ایک بہت بڑا واقعہ مصر دی کسی عدالت دا کہ جناب ایک چور نو سزائے موت ہو گئی اڈا وڈا چور بڑھیا انہوں سزائے موت ہو گئی اور انہوں پوچھیا گیا تیری آخری خواہش کی ہے انہیں کیا کہ میری آخری خواہش کی میں بڑی ماں نال ملاقات کرنا چاہنا. ماں جدو ملاقات واسطے آئی نا انہیں ماں نو قریب کر کے ماں دے کانتے ایسی دندی وڈی کہ ماں چیخاں مار دی رہی. لوگ حیران ہوئے کہ آخری وقت دے اندر اپنی ماں نو اتنی تکلیف دیتی ہے. وہ کہنے لگا نوجوان کہ اصل سے پھانسی دا حقدار میں نہیں میری ماں ہے. کیوں جدو میں پہلی دفعہ ہمسایاں دی چوری کی تھی میری ماں بڑی خوش ہوئی ماں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی میرا بڑا بڑا ہو رہا ہے میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے. ماں نے منع نہیں کیتا ماں نے روکیا نہیں اس معاملے دی سنگینی تو ماں نے آگاہ نہیں کیتا جدی وجہ تو میرا حوصلہ بڑھ دیا بڑا چور بن گیا. اس کر کے بھائیو بچپن دے اندر اپنے بچے دی تربیت کر جاؤ انہوں حلال حرام دی بھی تمیز سکھا جاؤ دین بھی سکھاؤ حلال بھی سکھاؤ حرام بھی سکھاؤ اور جناب پھر اپنے بچیاں دے سامنے اپنا کردار بہترین بناؤ. والدین اگر چاہندے نے کہ میری اولاد نیک بڑے صالح بڑے با کردار بڑے تو والدین نو اپنا کردار بھی با کردار بنانا ہوئے گا. یہ نہیں ہو سکتا باپ بے نماز ہوئے وہ دا بچہ نمازی اللہ ماشاءاللہ کو ہو جائے لیکن یہ بچے اپنے والد نو بیٹے اپنے والد نو اپنا آئیڈیل بنا دینے اور بیٹیاں اپنی ماں نو اپنا آئیڈیل بنا دیا نے تے جنہ دی آئیڈیل خود بگڑی ہوئے گی بگڑیا ہوئے گا پھر وہ اولاد بھی بگڑی ہوئے گی. اس کر کے اپنی اولاد دی تربیت واسطے پہلے اپنا کردار ٹھیک کیجئے خود نو نمازی بنائیے خود نو باحیا بنائیے خود اپنے آپ نو حلال کھانے والا بنائیے خود اپنے آپ نو جھوٹ تو بچنے والا اور سچ کا اہتمام کرنے والا بنائیے. اسی خود اپنے عمل دے ذریعے اپنے بچیاں نو جھوٹ سکھا دینے ہیں. کوئی دروازے تے آئے ابا گھر ہے کہ بچے نو نال ہی کہہ کے بھیج دینے ہیں کمی ابا میرا گھر نہیں حالانکہ ابا گھر ہی ہوندہ ہے. جناب جدو بچہ یہ چیز دیکھے گا وہ دے دل و دماغ دے اندر یہ بات نقش ہو جائے گی کہ لوگاں نو کیویں دھوکا دئی جائے. اس کر کے ویریو اولاد نو چاندے ہو کہ اولاد امانت دار ہوئے نیک ہوئے صالح ہوئے اپنا کردار اپنی اولاد دے سامنے آئیڈیل بنائیے آپ خود نیک بنیے انشاءاللہ اولاد بھی نیک ہوئے گی. بہت ساریاں باتاں لیکن ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر کسی موقع دے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو انو لوگاں نو بھی زندگی عطا فرمائی انشاءاللہ باتاں رض ہون گیاں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.